بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کے پریشان کرنے پر جس وقت حضرت زینب نے مدینہ چھوڑا، جب یزید نے دیکھا کہ اگر میں نے حضرت حسین کا کٹا سر ان کی بہن زینب کو نہ دیا اور انہیں جلد سے جلد مدینہ واپس نہ بھیجا تو شاید میرے اپنے لوگ ہی میرے دشمن بن جائیں اور میری حکومت کا تختہ پلٹ دیں، کیونکہ حضرت زینب جس وقت یزید کے محل میں لوگوں کو کربلا کی داستان سناتی اور بتاتی کہ کیسے اس ظالم یزید کی فوج نے میرے حسین کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا اور میرے بچوں کو مار کر مجھے میرے گھر والوں سے جدا کر دیا، تو اسے سن کر دمشق کے لوگوں کے چہرے بدل جاتے اور ان کے اندر ظالم یزید کی نفرت بیٹھنے لگتی۔ اسی لیے یزید نے جلدی سے حضرت زینب کو ان کے بھائی حسین کا کٹا سر دیتے ہوئے کہا کہ اب آپ سلامتی کے ساتھ اپنے شہر مدینہ لوٹ جائیں۔ کئی دنوں کا سفر کر کے یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا۔ سارے راستے پر حضرت زینب اپنے بھائی حسین کا کٹا سر اپنے ہاتھ میں لیے روتی رہی، زبان خاموش تھی اور دل ہی دل اللہ کی بارگاہ میں ایک فریاد ہو رہی تھی کہ اے اللہ، ان ظالموں نے میرے بھائی اور بچوں کو جیسے شہید کیا ہے، آپ بھی ان سے انتقام ضرور لینا۔ مدینہ میں جب یہ خبر پہنچی کہ حضرت حسین کو کربلا کے میدان میں یزید کی فوج نے شہید کر دیا ہے اور حضرت زینب اپنے بھائی حسین کا کٹا سر لے کر مدینہ آ رہی ہیں، تو پورے شہر میں کوہرام مچ گیا۔ ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں، کیونکہ ان کے بیچ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا صرف ایک ہی چشم و چراغ بچا تھا۔ اس ظالم دنیا نے اسے بھی ایسی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ جس وقت حضرت زینب مدینہ پہنچی تو سارا شہر سمٹ کر حضرت زینب کے پاس آ گیا۔ سبھی کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے اور ہر ایک بہن زینب سے صرف ایک ہی سوال کر رہا تھا کہ اے زینب، ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ آخر کربلا میں کیا ہوا تھا۔ لیکن پتہ نہیں آج اس معصوم بہن زینب کو کیا ہو گیا تھا۔ دل پر ایسا صدمہ لگا تھا کہ زبان خاموش تھی، وہ کسی کو کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ اچانک حضرت زینب نے اپنے اونٹ کو نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف موڑ دیا، تھوڑی دور جا کر اونٹ کو بٹھایا اور پھر پیدل ہی دھیرے دھیرے اپنے نانا کی قبر کی طرف چلنے لگی۔ بھائی حسین کا کٹا سر ہاتھوں میں تھا، آنکھوں میں آنسو بھرے تھے، ایک خاموش زبان سے وہ اپنے نانا سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ سارے مدینہ والے حضرت زینب کے پیچھے تھے۔ حضرت زینب چلتے چلتے اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پہنچی اور بھائی حسین کا کٹا سر نانا کے قدموں میں رکھتے ہوئے ایسے الفاظ کہیں کہ جنہیں سن کر سارے مدینہ والوں کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ حضرت زینب نے کہا کہ اے میرے نانا محمد، یہ لو، میں آپ کے حسین کو آپ کے پاس لے آئی ہوں۔ یہ وہی حسین ہے نا کہ جسے آپ اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھماتے تھے، گھر کے آنگن میں کھیلتے تھے اور اس کے رونے پر آپ بے چین ہو جاتے تھے۔ اے میرے نانا، کاش کہ آپ زندہ ہوتے تو دیکھ لیتے کہ آپ کی امت نے حسین کا کیا حال کیا ہے۔ اس کا سر کاٹ دیا، اس کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے اور پھر آپ کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے مردوں کے سامنے لا کھڑا کیا گیا۔ شام ہوتے ہوتے حضرت حسین کا کٹا سر ان کی امی حضرت فاطمہ کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت حسین کو شہید کر کے یزید بادشاہ تو بن گیا، لیکن اسے ایک پل بھی سکون نصیب نہ ہوا، کیونکہ حضرت زینب جس وقت لوگوں کے سامنے کربلا کی تاریخ بیان کرتی تو ہر طرف کوہرام مچ جاتا، لوگ یزید کو برا بھلا کہنے لگتے اور اسے اپنے اوپر ایک ظالم بادشاہ شمار کرتے۔ حضرت زینب سے کربلا کی داستان سن سن کر دھیرے دھیرے مدینہ والوں کے اندر یزید کی نفرت بڑھتی جا رہی تھی اور قریب تھا کہ اب سارے لوگ مل کر ظالم یزید کی حکومت کا تختہ پلٹ دیتے۔ لیکن انہی دنوں مدینہ کے گورنر نے یزید کو خط لکھا اور مدینہ کے سارے حالات سے باخبر کیا کہ یہاں مدینہ میں حضرت زینب لوگوں کو کربلا کی داستان سنا کر انہیں آپ کے خلاف کر رہی ہیں، اور قریب ہے کہ یہاں کے لوگ تلوار لے کر میدان میں اتر آئیں اور آپ کی حکومت داؤں پر لگ جائے، اس لیے پہلے ہی آپ بی بی زینب کا کوئی بندوبست کریں۔ یزید کو جیسے ہی یہ خط ملا تو اس نے مدینہ کے گورنر کو حکم دیا کہ زینب اور ان کے شوہر عبداللہ بن جعفر طیار کو مدینہ سے نکال دیا جائے اور انہیں حکم دیا جائے کہ وہ آس پاس کسی بھی شہر میں نظر نہ آئیں، ورنہ حکومت ان کے خلاف ایک سخت قدم اٹھائے گی۔ یزید کے حکم پر مدینہ کے گورنر نے حضرت زینب اور ان کے شوہر کو ایک نوٹس بھیجا
کہ آپ لوگ جلدی سے مدینہ چھوڑ دیں۔ حضرت زینب کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی تو غصے میں کہنے لگی کہ کسی میں ہمت نہیں جو مجھے مدینہ سے نکال سکے۔ لیکن یزید کے حکم پر مدینہ کے گورنر نے حضرت زینب کو اتنا زیادہ پریشان کیا کہ آخر مدینہ کے کچھ بڑے لوگوں نے حضرت زینب کو مشورہ دیا کہ اے بیٹی زینب، بہتر ہوگا کہ تم دوسرے کسی شہر چلی جاؤ، کیونکہ یزید تمہارے بھائی حسن و حسین کو شہید کرنے کے بعد اب تمہارے خلاف کمر باندھ چکا ہے، اس لیے اب وہ تمہیں سکون سے جینے نہیں دے گا۔ لوگوں کے سمجھانے پر حضرت زینب نے بھی مناسب سمجھا اور اپنا سامان تیار کر کے مدینہ چھوڑ کر جانے لگی۔ جاتے وقت حضرت زینب کبھی تو اپنے اس گھر کو دیکھتی کہ جہاں ان کا بچپن گزرا تھا، اور کبھی نانا کی قبر کی طرف دیکھتی تو کبھی امی کی قبر کو دیکھ کر رونے لگتی۔ حضرت زینب ایک دکھی دل کے ساتھ اپنی امی و نانا کو الوداع کہہ رہی تھی کہ اے میری امی، اب میں جا رہی ہوں بہت دور، اور اتنی دور کہ شاید اب میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملنے نہ آ سکوں۔ حضرت زینب نے جس وقت مدینہ والوں کو الوداع کہا تو ایک بار پھر سے ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں، اور نم آنکھوں کے ساتھ سبھی نے حضرت زینب کو الوداع کہا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مدینہ چھوڑنے کے بعد حضرت زینب زیادہ دن زندہ نہ رہ سکی، لیکن وہ جس شہر میں بھی جاتی وہاں لوگوں کو اپنے بھائی حسین اور کربلا کے درد بھری داستان سناتی۔ حضرت زینب کے دلوں کو چیر دینے والی آواز نے لوگوں کے اندر یزید کی نفرت اتنی زیادہ بڑھا دی کہ اسی وقت ایک بندہ اٹھا اور اس نے یزید کی اس ظالم حکومت کا تختہ پلٹ کر رکھ دیا۔ دوستو، وہ بندہ کوئی اور نہیں بلکہ جناب مختار ثقفی تھے۔ انہوں نے حضرت حسین کے ایک ایک قاتل کو چن چن کر ایسی دردناک سزا دی کہ جس سے امت مسلمہ کے ہر بندے کو سکون ملا۔ مختار ثقفی کو یزید نے جیل میں قید کروا رکھا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ جس دن بھی یہ مختار جیل سے باہر نکلا تو وہ میرے خلاف محاذ بنا کر میری حکومت کا تختہ پلٹ دے گا، اور آگے چل کر ایسا ہی ہوا۔ آخر حضرت زینب شہروں شہروں کا سفر کرتے کرتے شام ملک جا پہنچی اور اپنی زندگی کے آخری کچھ سال وہیں گزارے۔ لیکن ایک روز حضرت زینب کا گزر اس پیڑ کے پاس سے ہوا کہ جس پر ابن زیاد نے حضرت حسین کا کٹا سر لٹکایا تھا، تو اسے دیکھ کر کربلا کا درد پھر سے تازہ ہو گیا، اور حضرت زینب ایسا بیمار پڑی کہ پھر ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو سکی۔ آخر کربلا کے واقعے کے 1.5 سال بعد 15 رجب 62 ہجری کو وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روایتوں کے مطابق حضرت زینب کی قبر شام ملک میں ہی بنی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا۔ السلام علیکم۔